بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا في سبيل الله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اربعین نووی کی یہ 8ویں حدیث ہے اور یہ مضمون اس حدیث میں بھی آ چکا ہے پہلے، جو اگرچہ اربعین نووی کا حصہ نہیں ہے لیکن میں نے اس کتاب میں اس کو شامل کیا ہے آخر میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے بڑی طویل. پہلے اس حدیث کا ترجمہ کر لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے جنگ جاری رکھوں حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی گواہی دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ادا کریں زکوٰۃ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو جب وہ یہ کام کر لیں گے تو وہ بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے مجھ سے اپنے مال بھی، اپنی جانیں بھی، اپنے مال بھی، اپنے خون بھی. الا بحق الاسلام، الا یہ کہ اسلام کے حق کے ضمن میں، یعنی شریعت کے کسی حکم کے ضمن میں ان کے اس حق پر کوئی آنچ آ جائے. مثلا چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا، یہ نہیں ہے کہ ضمانت دے دی گئی ہے کہ بس اب آپ محفوظ ہیں. زنا کرے گا شادی شدہ مرد یا عورت رجم کیا جائے گا یا کی جائے گی. یہ حق الاسلام ہے جو ہر مسلمان پر ہے، وہ عائد ہوتی ہے. الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ تعالی، اور باقی رہ گیا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمہ ہے. یعنی آیا وہ دل سے ایمان لائے ہیں یا جھوٹ موٹ کو ایمان لائے ہیں، اس کا میرا ذمہ نہیں ہے، نہ مجھ سے اس کا کوئی محاسبہ کیا جائے گا. یہ اللہ حساب لے گا کہ کوئی صرف جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کو ایمان لے آیا
اور کوئی واقعی دل سے ایمان لایا، یہ حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ اب میں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، بڑی طویل حدیث تھی اور بڑی عمدہ حدیث کے کچھ دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اسی ماحول کا ایک جز ہے۔ بہرحال اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن آخر میں وہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، اور مجھے حکم ہوا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتیٰ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کی گواہی دیں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم واموالهم، کہ جب وہ یہ کر لیں گے تو وہ محفوظ ہو جائیں گے اور وہ بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی، اپنا خون بھی، الا بحقھا، سوائے اس کے کہ اس پر کوئی حق آتا ہو، وحسابهم علی اللہ عز وجل، اور ان کا حساب جو ہے وہ اللہ عز وجل کے ذمہ ہے۔ آپ نے دیکھا تھوڑا سا فرق ہو گیا، یہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ حدیثوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی لفظی فرق ہو سکتا ہے، بات ایک ہی ہے، بالکل ایک ہی ہے، لیکن جو حدیث آج پڑھ رہے ہیں اس میں پہلے کلمہ شہادت کا ذکر ہے، لیکن اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ کی گواہی کے ساتھ وحدہ لا شریک لہ جس کی بھی گواہی ہو، اور حضور کی رسالت کی گواہی کے ساتھ عبدہ کا لفظ چھاپ کے وہ اس میں زیادہ ہے۔ پھر وہاں پہلے گواہی کلمہ شہادت، بعد میں نماز اور زکوٰۃ، یہاں پہلے نماز اور زکوٰۃ بعد میں گواہی، اور اسی طریقے سے یہاں دو لفظ آئے ہیں، فقد اعتصموا تو وہ بچ گئے، اور یہ بھی آیا وعصموا منی دماءهم واموالهم، یہ الفاظ وہاں ہیں کہ انہوں نے اپنی جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لی، الا بحقھا، وہاں ہے بحق الاسلام، یہاں بحقھا، سوائے اس کے کہ ان کے اوپر کوئی حق واقع ہو جائے شریعت کا، وحسابهم علی اللہ عز وجل، باقی ان کا حساب جو ہے، محاسبہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی یہ کہ آیا وہ دل سے ایمان لائے یا صرف جان بچانے کو ایمان لائے۔ اب ان دونوں حدیثوں کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اگر صرف انہی پر نگاہ جما دی جائے اور بقیہ احادیث سامنے نہ ہوں تو بہت بڑی گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ صاف ہم مان لیں کہ اسلام پھیلا ہے جبر کے ساتھ، تلوار سے، جب یہ حقیقت نہیں ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ تو اصولی طور پر جان لیجئے کہ قرآن مجید کی آیات کا بھی معاملہ یہ ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں کہ اگر اس کا تاریخی پس منظر سامنے نہ ہو تو ایک مغالطے میں انسان پڑ سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تاریخی پس منظر کو شان نزول، کہ یہ کس معاملے میں کس وقت کب نازل ہوئی، معلوم ہو کن حالات کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہی معاملہ حدیث کا ہے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ قول حضور کا کب کا تھا، کس دور کا تھا، تو ظاہر بات ہے کن حالات میں یہ بات کہی گئی تھی، تو اگر یہ پیش نظر نہ رہے تو بھی جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑی گمراہی پیدا ہو جائے گی۔ اصل میں یاد ہوگا آپ کو کہ جب اس حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، طویل حدیث جو حضرت معاذ بن جبل سے ہے، تو اس وقت ہم نے دوسری حدیثوں سے بھی، حدیث جبرائیل کے حوالے سے بھی ایک بات کو سمجھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت قتال جو ہے فی سبیل اللہ، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب یہ آیات آپ کو سنا رہا ہوں جو اس وقت ہم نے بڑی تفصیل سے بحث کی تھی، آج بھی تلاوت کی ہے میں نے۔ ہوا کیا تھا کہ ایک خاص وقت پر آ کر سن 9 ہجری میں یہ 6 آیات سورہ توبہ کی جو شروع کی نازل ہوئی، اور اس میں وہ حکم ہے قتل عام کا، اور حج کے لیے قافلہ مدینے سے روانہ ہو چکا تھا، حضور خود نہیں تشریف لے گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں وہ حج کا قافلہ جا رہا تھا، وہ کافی سفر طے کر چکا تھا،
تو وہ آیات نازل ہوئی۔ اب حضور نے ان آیات کو دے کر حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے ان آیات کا اعلان عام کر دو حج کے اجتماع میں۔ اب ظاہر بات ہے قافلہ جو جا رہا تھا اس کی تو رفتار سست تھی، حضرت علی تنہا جا رہے تھے تو کسی تیز رفتار سواری پر تھے، تو راستے ہی میں قافلے سے جا کر مل گئے۔ حضرت ابوبکر کے پاس آیا تو یہ بات نوٹ کیجئے، بڑی عجیب ہے۔ پہلا سوال کیا حضرت ابوبکر نے، امیر او مامور، کیا حضور نے آپ کو امیر الحج بنا کر بھیج دیا ہے، یعنی میری بجائے؟ تو ٹھیک ہے، آپ ادھر آئیے، میں ادھر بیٹھ جاؤں گا، اور اگر نہیں میرا ہی ہے امارت کا معاملہ اور آپ مامور ہیں، میرے تحت ہیں، تو بھی ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مامور، میں مامور ہوں، امیر نہیں۔ البتہ یہ جو 6 آیات ہیں ان کو پڑھ کر سنانے کا کام حضور نے میرے ذمے لگایا۔ اس کی خاص وجہ ہے کہ جس قدر اہم بات اس میں کہی گئی ہے وہ جب تک کہ حضور کا کوئی قریبی عزیز نہ کہے، عام قبائلی زندگی کی روایت کی روح سے، تو وہ بات مستند نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اہم بات کیا تھی؟ آج کے بعد سے مشرکین کے ساتھ سارے معاہدات ختم، سوائے ان کے کہ جن کا معاہدہ خاص مدت تک ہو اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی بھی نہ کی ہو، تو ان کی تو جو مدت ہے معاہدے کی پوری کر دی جائے گی، لیکن نیا معاہدہ نہیں ہوگا، تجدید نہیں ہوگی۔ مشرکین کے ساتھ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کوئی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کوئی عہد نہیں، کوئی پیمان نہیں ہے، کوئی امن و امان کی ضمانت نہیں۔ بس اب تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو جان بخشی ہوگی، 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 اشہر، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اب قتل عام کرو ان مشرکین کا جہاں بھی پاؤ، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں پکڑو، ان کا گھیراؤ کرو، محاصرہ کرو، اور ہر گھات کی جگہ میں گھات لگا کر بیٹھو ان کے لیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، کفر سے، شرک سے تائب ہو گئے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر یہ توبہ میں اب یہاں ایمان آ گیا، کلمہ شہادت تو اس کے تو شامل ہے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم۔ اب اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اللہ کی طرف سے نبی بھیجے گئے، اور کچھ نبی وہ ہیں جو رسول بھی ہوتے ہیں۔ یہ 2 اصطلاحات ہیں قرآن کی، اور یہ ان 3 اصطلاحات کے جوڑوں میں سے ہے کہ جو مترادف ہوتے ہیں۔ مومن، مسلم، یہ ایک معنی بھی ہے اور مختلف بھی ہے۔ جہاد، قتال، ایک معنی بھی ہے، مختلف بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جوڑے ہیں نبی رسول، جو مترادف بھی ہے اور مختلف بھی ہے، تو اس میں 2 اصول علماء کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ ان جوڑوں کے 2 فرد اگر آمنے سامنے آ جائیں، قریب ہوں، تو اختلافا، اذا اجتمع اختلافا، ان کے معنی مختلف ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تَفَرَّقَا، کسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، کسی کا وہاں ذکر ہو رہا ہے، تنہا ہے، اجتماع، تو اس کے معنی ایک ہی ہو جائیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ متفق علیہ ہے کہ ان میں سے ایک فرد عام ہے، ایک خاص ہے۔ مومن خاص ہے، مسلم عام ہے۔ کیا مطلب؟ ہر مومن تو لازماً مسلم بھی ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے، یہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے،
لیکن جہاد لازم القتال نہیں ہے۔ اب اس سے آگے جو بات ہے اس میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے فہم، اپنے اپنے فکر، اپنی اپنی سوچ کے مطابق رائے دی ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جو نبی کتاب لے کر آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، صحیح نہیں ہے۔ زبور دی گئی ہے حضرت داؤد کو، وہ رسول تو نہیں تھے، نبی تھے۔ جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت مسیح کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے لیکن رسول ہے، کوئی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس بات کی طرف ہدایت فرمائی اور رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ ایک خاص مرتبہ ہے، میں ابھی وضاحت کر دوں گا، اور رسالت منصب ہے۔ مثال کیا ہے؟ آپ کے ہاں سول سروس کے کارڈرز ہیں، یہ سی ایس پی ہے، یہ پی سی ایس ہے، ٹھیک؟ وہ جو سی ایس پی ہے وہ ساری عمر سی ایس پی رہے گا، یہ اس کا مرتبہ ہے۔ البتہ کبھی وہ کہیں ڈی سی لگا ہوا ہوگا، کہیں کمشنر لگا ہوا ہوگا، کہیں سیکریٹری ہوگا سینٹرل گورنمنٹ میں یا پروونشل میں۔ سی ایس پی تو ہے لیکن اس کے منصب بدل سکتے ہیں۔ منصب کی حیثیت سے یہ ڈپٹی کمشنر ہے، کارڈر کی حیثیت سے یہ سی ایس پی ہے۔ ایک کارڈر پی سی ایس کا ہے، اس سے نیچے ہے، وہ جو بھی ہے وہ پی سی ایس ہی رہے گا، پروونشل سول سروس، یہ درجہ دوم کی ہے۔ اب یہ پی سی ایس والا جو ہے کہیں تحصیلدار لگا ہوا ہے، کہیں افسر مال لگا ہوا ہے، کہیں افسر خزانہ لگا ہوا ہے، لیکن سی ایس پی وہ پی سی ایس تو ہے نا۔ تو نبوت جو ہے وہ کارڈر ہے، وہ مرتبہ ہے، اور رسالت منصب ہے، اپوائنٹمنٹ ہے۔ جب کوئی نبی کسی خاص مقام، کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے تو وہ اب رسول ہو جاتا ہے۔ نبی کا لفظ بنا ہے نبا، ان سے خبر دینے والا، وہ نبی ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، اللہ اسے وحی بھیجتا ہے، وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ خبر دینے والا۔ اور رسول جو ہے بھیجا ہوا، اسے کہیں بھیجا جاتا ہے پیغام دے کر۔ اب ایک اور بات سمجھیے، نبی جو ہے اپنی ذات میں ایک ولی کامل ہوتا ہے۔ آپ کوئی ولی اللہ ہوگا، چاہے وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اس کی ذات سے خیر پھیلے گا کہ نہیں؟ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا کہ نہیں؟ یہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ نوع انسانی کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تقاضا ہے، جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، دین اور نصیحت، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن وہ اس پر معمور نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے، معمور من اللہ نہیں ہے، کرتا ہے، کرے گا، لامحالہ کرے گا، جیسے ولی اللہ کرتا ہے۔ اب بابا فرید شکر گنج وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تو نہیں تھے، نہ وحی آتی تھی، بس ولی اللہ پر وحی بھی آ گئی، وہ نبی ہو گئے، بس اتنا ہی فرق۔ وہ اللہ کا ولی ہے پہلے سے، روحانی اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے وہ ولی ہے، صدیق ہے کہہ لیجیے۔ اب وہی آ گئی تو وہ نبی ہو گیا۔ اب یا تو وہ ساری عمر نبی رہا، رسول بنا ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے وہ دعوت تو دے گا، بات تو پھیلائے گا، لیکن معمور من اللہ ہو کر نہیں۔ جب اسے بھیج دیا جائے، گو اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اب وہ رسول ہو گیا، اب وہ معمور من اللہ ہو کر آیا ہے۔ اب وہ دعوت و تبلیغ صرف اپنی طبیعت کے تقاضے سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ بیکاز ہی از اپوائنٹڈ، یہ اس کا فرض منصب ہی ہے۔
اب دیکھیے دو اصطلاحات علیحدہ علیحدہ ہیں. نبیوں کے لیے لفظ آتا ہے قصص النبیین، نبیوں کے قصے، حالات. رسولوں کی آتا ہے انباء الرسل، فَتِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. ہوتا کیا ہے، نبی یہ نہیں کہتا مجھ پر ایمان لاؤ لازماً، نبی یہ نہیں کہتا میری اطاعت کرو. رسول کہتا مجھ پر ایمان لاؤ اور میری اطاعت کرو. ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. نبی نہیں کہتا یہ، وہ اپوائنٹڈ ہے ہی نہیں. بڑا عظیم فرق ہے. اب قرآن مجید میں حضرت یوسف کا قصہ ہے. کیا انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ خدمت خلق کے جذبے سے انہوں نے کام کیا. ظاہر بات ہے کہ قوم تو ان کی ایمان نہیں لائی تھی ان پر، نہ انہوں نے مطالبہ کیا. ہاں دعوت انہوں نے جیل میں بھی دی، اپنے دو جیل کے قیدیوں کے ساتھیوں کو دعوت دی کہ نہیں دی؟ ان سے بھی یہ نہیں کہا مجھ پر ایمان لاؤ اور میری اطاعت کرو. رسول آتے ہی کہتا ہے میری اطاعت کرو، اطیعون، میری اطاعت کرو. وہ اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں کوئی فوجی ہے، اگر تو وہ سویلین لباس میں پھر رہا ہے تو اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی اقدام کیا تو اس کی جرم کی نوعیت کچھ اور ہوگی جیسے عام شہری کے معاملے میں ہوتی ہے. اینڈ اف ہی از ان یونیفارم، اور اگر تب آپ نے اس پر حملہ کیا تو حکومت کے خلاف بغاوت ہے. سمجھ گئے؟ اس بات فرق ہو گیا. ویسے تو عام شہری کے اوپر حملہ کرنا بھی غلط ہے، لیکن یہ یونیفارم میں ہے. یہ جو اس ملک کی جو فوج ہے اس سے متعلق. تو نبی کبھی دعوت نہیں دیتا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور کبھی یہ نہیں کہتا میرا حکم مانو. رسول کہتا مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا حکم مانو. اب یہ حضرت یعقوب نبی تھے، رسول تو نہیں تھے. حضرت اسحاق نبی تھے، رسول تو نہیں تھے. بہت سے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی تو آئے ہیں 1.25 لاکھ کے قریب اور رسول صرف 313 آئے ہیں. اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے روایت کے اعتبار سے. ویسے آج کل ایک مضمون کے سلسلے میں میں تحقیق کروا رہا ہوں، تخریج کروا رہا ہوں ان احادیث کی، لیکن مشہور ہے کہ نبی 1.25 لاکھ آئے، اور یہ عدد ملتا ہے اس عدد سے کہ جو آخری حج میں حضور کے سامنے بیٹھے تھے 1.25 لاکھ، اور رسول 313 تھے. یہ عدد ہے اصحاب بدر کا. اللہ عالم. نبی بہت آئے. اچھا، رسول جب کسی قوم کی طرف آ گیا، اگر نبی کی بات نہیں مانی کوئی بات نہیں، نبی فوت ہو جائے گا. اس پر جو لوگ بھی اس کی دعوت و اصلاح سے مستفید ہو جائیں گے وہ اپنی آنکھ پر سنوار لیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اس قوم نے مانا نہیں تو قوم ہلاک کر دی جائے. یہ نہیں. رسول کو اگر نہ مانا جائے جبکہ رسول اتمام حجت کر دے، اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنے پیغام کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے حجت قائم کر دے لوگوں پر، اور اب اگر لوگ نہیں مانتے تو وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. عذاب الہی. اس لیے انباء الرسل کہا گیا. رسولوں کی بڑی بڑی خبریں، بڑی بڑی خبریں، پوری قومیں ہلاک ہوئی. اب آپ قرآن پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، ان 6 کا ذکر تکرار کے ساتھ آتا ہے. ان کی طرف رسول بھیجے گئے، انہوں نے انکار کیا، وہ ہلاک کر دی گئی. منہم من اغرقنا، ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا. قوم نوح غرق کر دی گئی، آل فرعون غرق کر دیے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ حَاصِبًا، ایسے بھی جن کے اوپر تیز جھکڑ ہوا بھیج دی گئی.
ویسے بھی جن پر زلزلہ آ گیا اور بستیاں تلپٹ ہو گئی. لیکن اس کو کہتے ہیں عذاب استیصال. استیصال اصل سے، الف سے، اصل کہتے ہیں جڑ کو. استیصال ہوتا ہے کسی شے کو جڑ سے اکھاڑ دینا. اگر آپ نے کسی پودے کو اوپر سے کاٹ دیا تو شاید وہ پھر دوبارہ اس میں پتے نکل آئیں، پھر شاخیں آ جائیں. جڑ سے اکھیڑ دے گا تو قومیں جڑ سے اکھاڑی جاتی ہیں. لیکن کب؟ جب رسول آ گیا. نبیوں کی آمد پر ایسا نہیں ہوتا. یہ فرق ذہن میں رکھا آپ نے. اچھا اب دیکھیے بہت بڑی مثال جو ہے قرآن مجید میں. دو شخصیتیں ہم عصر ہیں، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ. سورہ آل عمران میں دونوں کا ذکر آیا ہے ساتھ ساتھ. حضرت یحییٰ کی جو اللہ نے مدح کی ہے اس میں آخری لفظ کیا ہے؟ نبیم من الصالحین. حضرت عیسیٰ کی جہاں مدح ہوئی رسولاً الی بنی اسرائیل. اب یہ اجتماع تفرقہ، جب یہ ایک جگہ دونوں آ گئے تو ان کے مفہوم جدا ہوئے. حضرت یحییٰ کا سر قلم کر دیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا. اور قرآن مجید میں دو جگہ ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات تو رسولوں کے باب میں ہماری طے ہو چکی ہے. It has already been decided کہ رسولوں کی لازماً مدد ہوگی اور ان کا ہمارا لشکر جو ہے لازماً وہ فتح مند ہوگا. اسی لیے تو حضرت نوح کی فریاد آئی ہے نا سورہ نوح میں، رب انی مغلوب فانتصر. اے رب میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، اب تو انتقام لے ان سے، تو بدلہ لے ان سے، توبہ کرنی پڑے. البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر قتل کا لفظ جو ہے رسولوں کے ساتھ بھی آیا ہے، لیکن وہاں میرے نزدیک رسول نبی کی جگہ آیا. اور اسی لیے میں نے تمہید باندھی تھی کہ نبی اور رسول جو ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ پر یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. اب نوٹ کیجئے حضور کو جو بھیجا اللہ تعالیٰ نے تو دو بعثتیں تھیں آپ کی. ایک اصل بعثت تھی الی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. حضور بھی انہی میں سے تھے. ان پڑھ قوم تھی، قریش جو ہے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، آسمانی کتاب بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. اصل بعثت ان کی طرف ہے. ثانیاً پوری نوع انسانی کی طرف ہے. اللہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سمجھ گئے آپ؟ اب میری بات اور سمجھیے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. حضور سے مشابہ ترین رسول جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہے علیہ السلام. صاحب کتاب، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب شریعت، صاحب ہجرت، صاحب ہجرت. تو حضرت موسیٰ کی بھی دو بعثتیں تھیں. ایک تھی آل فرعون، ایمان لاؤ مجھ پر، نہیں مانا، برباد کر دیے گئے، غرق کر دیے گئے. خود یہودیوں کے لیے آپ کی حیثیت نبی کی تھی. یہودی نافرمانی کرتے رہے، سزا نہیں دی گئی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جب حکم ہوا اب قتال کرو، اب جنگ کرو، کوڑا جواب فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے. اتنی بیزاری طاری ہوئی حضرت موسیٰ پر. رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. پروردگار مجھے تو اپنی جان کا اختیار ہے یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے. باقی 6 لاکھ کے مجمع میں صرف 2 آدمی نکلے، جوشوا
جس کو ہم کہتے ہیں یوشع بن نون، وہ بائبل میں جوشوا کہلاتا ہے، اور کالب بن یفنہ، تب 4 آدمی تو جنگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن سزا تو نہیں دی، ایک سزا دی گئی کیا؟ ختم کرنے کی نہیں، استیصال نہیں، بلکہ 40 سال تک اس ارض مقدس سے محروم رہیں گے اور اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ انہی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا۔ اب 40 سال کے دوران ظاہر بات ہے جو نسل آئی تھی مصر سے وہ تو ختم ہو گئی، اب تو نئی نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے، صحرا میں پلی بڑھی ہے، اس کی سختیاں جھیلی ہیں، اب وہ جوان ہوئی ہے، تب ان کے اندر جہاد کا جو ہے ولولہ پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے جہاد اور قتال کیا۔ حضرت یوشع ابن نون یعنی حضرت جوشوا جسے کہتے ہیں، ان کی زیر قیادت۔ تو یہ جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے، رسول جس کی طرف آئے، اب امیین کی طرف حضور آئے، پرائمریلی، سیکنڈریلی فار دی ہول آف ہیومینٹی۔ اب امیین پر ان کی زبان میں کتاب نازل ہو گئی، باقی ہیومینٹی کی زبان میں تو قرآن نازل نہیں ہوا۔ امیین کے لیے کوئی مغایرت نہیں تھی کہ کوئی غیر ہے، اجنبی ہے، یہ ہے کون، کہاں سے آ گیا، انہی میں سے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، دوسروں کے لیے ظاہر بات ہے کہ حضور اجنبی تھے، دوسری قوم کے آدمی تھے۔ تو اتمام میں حجت اصلاً ہوئی ہے امیین پر۔ اب اگر امیین نے نہیں مانا تو وہ مستحق ہو گئے تھے عذاب استیصال کے، کہ اب ان کو جڑ سے کھیڑ دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت جو وہ یہ ہوئی کہ انہیں 2 قسطوں میں عذاب دیا گیا۔ پہلے تو جیسے بین بجا کر سانپ نکالتے ہیں نا گاؤں، اس میں سے بل میں سے، تو قریش کو مکے سے نکالا گیا، وہ حرم تھا، اور میدان بدر میں ان کا قیمہ کیا گیا، سارے بڑے بڑے سردار ختم، 70 آف them۔ اور یہ صحیح احادیث سے معلوم ہے کہ فرشتے شامل تھے اس کے اندر، مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والے۔ کئی صحابی کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کافر کی طرف بڑھا تھا کہ اسے ماروں تو میں نے دیکھا کہ پہلے ہی کسی نے مار دیا اس کو، اس گردن توڑ گئی اس کی، ابھی میری تلوار تو دور ہی ہے۔ یہ عذاب الہی تھا، ایک شکل وہ تھی۔ اور آخری بات کیا تھی؟ ذلت کا عذاب۔ اب آخر میں کہہ دیا اب ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ۔ اب جو ایمان لائے تو گویا کہ ان کی وہ جو حیثیت تھی، ان کا تکبر جو تھا، وہ خاتمے مل گیا کہ نہیں؟ تو یہ آیت اصل میں اس سے متعلق ہے، یہ عام آیت نہیں ہے، یہ خاص اس پس منظر میں ہے، یہ امیین کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے۔ باقی اسی سورہ توبہ کے اندر اہل کتاب کے لیے ڈیفرنٹ قانون آیا ہے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، چھوٹے بن کر رہیں، جزیہ ہاتھ سے دیں، جان بخشی۔ لیکن یہ امیین اگر نہیں مانیں گے تو قتل کر دیا جائے، قتل عام ہوگا، مسیکر ہوگا۔ اگرچہ نوعیت معاملے کی یہ رہی بالفعل کہ مسیکر کی نوبت آئی نہیں، ایمان لے آئے سب کے سب۔ کچھ لوگ وہ تھے جو وہاں سے ملک چھوڑ کر چلے گئے، ملک بدر ہو گئے۔ اور دلچسپ بات ہے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ جو ہمارے ملک میں چترال کے ساتھ کافرستان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اور اس سے بالکل ملحق افغانستان میں ہے نورستان۔ یہ دونوں اصل میں مل کر ایک قوم ہے، اور ان کا کہنا یہ کہ ہم قرشی ہیں، ہمارے آباء و اجداد، اسلام کا جب یہ آخری حکم آیا تھا تو ہم جزیرہ نما عرب چھوڑ کر بھاگے۔ ہم عراق میں آئے تو اسلام پیچھے پیچھے عراق میں بھی آ گیا، ہم ایران میں آئے تو اسلام پیچھا کرتا ہوا وہاں بھی آ گیا، افغانستان میں آئے تو اسلام یہاں بھی پہنچ گیا، تو پھر ہم پہاڑوں میں گھس گئے۔ وہ بڑے دشوار گزار راستے ہیں، چترال کا راستہ، اس کے پاس کی جو ہے افغانستان بھی بہت۔ تو یہ ملک جو ہے
یہ ایک ہوتا تھا پہلے، لیکن جب احمد شاہ ابدالی کا معاملہ ہوا ہے انگریزوں کے ساتھ، ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے افغانوں کا، اور افغانستان بنا ہے، تو اس کا ایک ٹکڑا افغانستان میں چلا گیا، ایک پاکستان میں رہ گیا۔ امیر دوست محمد خان والی کابل نے الٹیمیٹم دے دیا، ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ وہ ایمان لے آئے، وہ نورستان کہلاتا ہے۔ ان کے ایک عالم دین جو مہدی ہونے کے بھی مدعی تھے، وہ کہتے کہ چونکہ مہدی قرشی ہوگا، ہم قرشی ہیں، ہم میں سے ہوگا مہدی۔ خیر وہ آئے تھے، یہاں بھی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ بڑے پختہ لوگ ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، وقت کٹر، بڑے پابند شریعت ہیں۔ یہ ہے نورستان، اور پاکستان میں جو ہے وہ ہے کافرستان۔ وہ اپنی اس پرانے کفر پر، اسے پاکستان نے پرزرو کیا ہوا سیر کے لیے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں ان کے جو کسٹمز کیا ہیں، ان کی عورتیں ناشتی کیسی ہیں، ان کے کیسے کچھ جو ہیں وہ لباس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو سیاح آئیں سیر کریں۔ لیکن یہ کہ امیر دوست محمد نے الٹیمیٹم دے دیا تھا، وہی جو ان آیاتوں میں آیا ہے کہ باز نہیں آتے تو قتل کر دیے جاؤ۔ تو یہ آیتیں جو ہیں وہ اس سے خاص ہیں، عام نہیں ہیں۔ اور یہ دونوں حدیثیں، معاذ بن جبل کی حدیث کا وہ حصہ اور جو آج ہم نے حدیث پڑھی ہے، یہ بھی دونوں اس واقعے کے ساتھ خاص ہے، عام ہے۔ اس کو عام سمجھ لیا جائے تو بہت بڑی غلطی، بہت بڑی گمراہی، اگر یہ پورا پس منظر سامنے نہ ہو۔ اب میں ایک اور بات آپ سے کہہ دیتا ہوں، چند منٹ ابھی ہیں۔ دیکھیے قتال کا معاملہ قرآن میں 3 سطحوں پر ہے۔ پہلا قتال فی سبیل اللہ ہو رہا تھا، جو جہاد فی سبیل اللہ کی ٹاپ ہے۔ 15 برس تک دعوت، تبلیغ، تلقین، وعظ، نصیحت، تربیت، تزکیہ، تعلیم، یہ جہاد تھا۔ پھر قتال شروع ہو گیا اور کہہ دیا گیا کہ اب جب تک دین غالب نہ ہو جائے اور فتنہ ختم نہ ہو جائے تمہارا یہ قتال جاری رہے گا۔ یہ قتال جو ہے یہ گویا کہ آخری مرحلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ ان منزلوں سے گزرے بغیر یہ جہاد نہیں ہو سکتا، قتال نہیں ہو سکتا۔ دعوت ہو، تربیت ہو، اتمام حجت ہو، لوگوں کو جمع کیا جائے، تزکیہ کیا جائے، ایک نظم کے خوگر ہوں، ایک امام ایک امیر کے پیچھے ہو کر جنگ کر رہے ہوں، وہ قتال فی سبیل اللہ۔ اب یہ قتال آج بھی ہو سکتا ہے، کسی غیر مسلم ملک کی اکثریت جہاں پہ غیر مسلم ہے وہاں کوئی مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، دعوت دیں، اور دعوت کے نتیجے میں وہاں بہت تعداد میں لوگ جو ہیں اگر ایمان لے آئے، پھر وہ اپنے جتھا بنائے، اپنی گروپ بنائے، اور اگر ضرورت پڑے جنگ کریں، اور وہاں پر جو حصہ بھی ان کو مل جائے اس میں اللہ کا دین قائم کر دیں۔ اور یہ قتال وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں مسلمان حکمران ہی در حقیقت رکاوٹ بنے بیٹھے ہوں اور وہ شریعت کے نفاذ میں اور اسلام کے نظام کے قیام کے اندر وہ مزاحم ہو رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد ہوگا، قتال ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور میں اس کا قائل ہوں۔ اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت نرم ہے کہ مسلمان کیسا بھی ہو، لیکن اس کے خلاف، مسلمان حکمران کے خلاف قتال نہیں ہو سکتا، خروج نہیں ہو سکتا، بغاوت نہیں ہو سکتی، لیکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں آرام سے بیٹھے ہوئے ڈکٹیٹر بھی، بادشاہ بھی، انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں، اور ایرانیوں نے وہ ہمت کر کے دکھا دی کہ بادشاہ کو بھگا دیا، جان بچانی اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ تو میرے نزدیک ایک قتال تو یہ ہے، قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو قتال کا حکم آیا وہ اس قتال سے متعلق ہے۔ دوسرا قتال یہ جس کا میں نے آج آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کو قتال نہیں کہنا چاہیے، قتل عام کہنا چاہیے۔ قتال تو ہوتا ہے 2 گروپ کا، اب وہ تو مقابلے میں تھے ہی نہیں، ان کی جڑ تو کٹ گئی تھی، ان کی قوت ختم ہو چکی تھی، ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، تو یہ تو قتل عام کا حکم تھا، اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے یہ لوگ بھاگے تھے عرب سے بھاگ کر اور یہاں چترال کے علاقوں میں پہنچ گئے، ایسے ہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی بھاگا تھا، اور وہ جا رہے تھے کہنا چاہیے، بعد میں ایمان لے آیا، بہت صادق الایمان اکرمہ۔ جیسے کہ مسلمان حبشہ گئے تھے، اب وہ حبشہ جا رہے تھے، تو جو ریڈ سی ہے اس میں کوئی طوفان آ گیا، جس کشتی میں تھے
اس کشتی والوں نے سب نے اللہ کو پکارا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس نے کہا کہ یہ جو حبل اور لات اور عزا اور منات کو پکارتے اب کیوں نہیں پکار رہے؟ معلوم ہوا ہماری فطرت میں تو اللہ ہی اللہ ہے، ہماری فطرت میں تو کوئی نہ لات ہے، نہ عزا ہے، نہ منات ہے، نہ حبل ہے، نہ کوئی اور ہے۔ تو اسی کی بات تو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیم بیک، یہ مان لیا ہے۔ اکرمہ ابن ابی جہل، اور پھر انہوں نے جہاد میں بہت حصہ لیا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت حاصل کی ہے۔ تیسرا قتال اور ہے جس کا کہ میں نے آیت آج پڑھی تھی، وہ تھا کہ ایک ملک میں اسلامی انقلاب آ جائے اور اسلام کا دین غالب آ جائے، اب اسے آگے پھیلانے کے لیے قتال۔ یہ قتال ہے جس کا ذکر ہے اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 میں۔ اہل ایمان قتال کرو ان سے جو تم سے ملے ہوئے ہیں، یعنی تمہاری سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہیں، اور چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی محسوس کرے۔ یہ قتال کس لیے؟ ایران پر حملہ کیوں کیا؟ دیکھیے، دو بڑی بڑی جنگوں کا معاملہ شروع ہو گیا تھا، ایک شام سے ہو کر سلطنت روم تک، اور عراق سے ہو کر سلطنت ایران تک۔ اچھا، شام کے خلاف جو فوج کشی ہوئی ہے، غزوہ موتا ہوا ہے، پھر حضور تشریف لے گئے ہیں غزوہ تبوک میں، تو اس میں ایک موجود تھا سبب کہ وہاں کے ایک بادشاہ نے، شاہ غسان غالباً، اس نے حضور کے ایلچی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب ایلچی کا قتل جو اعلان بغاوت ہوتا ہے، اعلان جنگ ہوتا ہے، حضور نے فوج کشی کی، لیکن ایران نے تو نہیں کیا تھا یہ۔ وہ کیوں کیا؟ کیوں حملہ کیا؟ اس لیے اس دین کو پھیلانا ہے۔ یہ دین صرف عرب کے لیے نہیں آیا، جو پوری دنیا کے لیے آیا، اس کے لیے فوج کشی۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اور یہ بھی سورہ توبہ میں ہے۔ اصل میں چونکہ سورہ توبہ جو ہے وہ تقریباً آخری زمانے کی صورت ہے، اس میں جو احکام ہے وہ فائنل ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا کر دیا ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے، جو پیرس میں رہتے تھے بہت عرصے، کہ گویا کہ میثاق مدینہ جو ہے وہ دستور ہے اسلام کا۔ غلط بات۔ میثاق مدینہ تو ایک معاہدہ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ حضور نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لیا کہ اب اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے جنگ کریں گے اور مدینے کا دفاع کریں گے۔ یہ تو ان معاہدوں میں سے ہوا جس کے بارے میں ساتھ آ گیا، براءۃ من اللہ و رسولہ۔ اصل دستور کیا آتا ہے؟ جہاں تک یہ ہے بنی اسماعیل، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے الا یہ کہ اسلام لے آئے، ورنہ قتل کر دیے جائیں۔ عذاب الہی، وہ سنت جو تمام رسولوں کے باب میں ہوئی ہے پوری، یہاں بھی ہوگی۔ لیکن جو یہاں پر یہودی اور نصرانی ہیں ان کے لیے رعایت ہے۔ ایمان لے آئیں فبہا، نہ لائیں چھوٹے ہو کر رہیں، دین کی بالادستی قبول کریں، ورنہ پھر جنگ ہوگی۔ یہ اور یہی بات پھر جہاں بھی فوجیں گئی ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی کہ جہاں مسلمان فوج گئی صحابہ کی، ان کہا وہاں 3 آلٹرنیٹیوز پیش کی۔ اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان، تم جونیئر مسلمان، ہمارے حق زیادہ تمہارے کم ہے، نہیں، ایکول۔ یہ نہیں تو اللہ کے دین کی بالادستی قبول کرو اور نیچے ہو کر رہو اور جزیہ دو، اور یہ بھی نہیں تو آؤ میدان میں، پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں۔ اسی کے ضمن میں یہ آیت ہے، اس پر توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ صحابہ کرام فوراً چین سے تو جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ یلونکم، جس کی سرحدیں تمہارے ساتھ ملتی ہیں، وہ کون سی تھی؟
جزیرہ نمایاں عرب کے ادھر بھی سمندر، ادھر بھی سمندر، نیچے بھی سمندر، ادھر خلیج ہے، ادھر بحر قلزم ہے، نیچے بحر عرب ہے۔ اب دو ہی ملک تھے، عراق سے ہو کر، اور وہ تابع تھا ایران کا، اور شام تابع تھا روم کا۔ ادھر اللہ وہ قتال وہ اس کا جو ہے جاری۔ اب جو ہے آج کے دور میں، یہ جو میں نے کئی مرتبہ بات واضح کی ہے، آج کے دور میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھی قتال لازمی نہیں رہے گا، الا یہ کہ فیزیبل ہو تو ممکن ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ غیر مسلح بغاوت، پرامن عوامی تحریک، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہونا، یہ کفایت کر جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک دفعہ اسلام قائم ہو جائے دنیا میں کہیں، پھر اس کو پھیلانے کے لیے فوج کشی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا نظام پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا کے لوگ، یہ کیسا نظام ہے، انہوں نے کس قدر عمدہ نظام بنا دیا ہے۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ اچھی چیز کو اختیار کرے؟ تو انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے بات پھیل جائے گی۔ لیکن پھر کہوں گا قتال حرام نہیں ہے، یہ آیت ایبروگیٹ نہیں ہوئی ہے، کہیں اگر وہ اس کا موقع ہوگا فوج کشی کر کے بھی پڑوسی ملک کو اسلام کے دین کے تابع لایا جا سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔